أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے جس کی اصل الفاظ بولتے ہوئے تو ہمیں گن آتی ہے. بہرحال مفہوم یہ ہے کہ گمراہ انسان کا مالی خسارہ جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو وہ زندگی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے دیانت، محنت اور خودداری کا سہارا لے کر مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے گھر کے برتن بیچنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان کے مالی معاملات تو یقیناً ایک عرصہ سے سدھر نہیں رہے تھے اور پسپائی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ 4 ماہ میں مالی لحاظ سے ہم جس طرح اوندے منہ گرے ہیں اس کی ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی. حیرت کی بات ہے، گزشتہ سال کی شرح نمود 5.97 یعنی قریباً 6% تھی اور اس سے پچھلے سال 5.37% تھی. زر مبادلہ کے ذخائر 7 مارچ 2022 کو 22.6 بلین ڈالر تھے. یقیناً صورتحال کو آئیڈیل یا قابل فخر نہیں تھی، لیکن اکثر اقتصادی اشاریے مثبت دکھائی دے رہے تھے. یہ وہ اعداد و شمار ہے جو موجودہ حکومت نے 2022 میں خود اپنے دستخطوں کے ساتھ شائع کیے. اس وقت ڈیفالٹ کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. پاکستان نے IMF کا پروگرام بھی بسخت شرائط کی وجہ سے معطل کر رکھا تھا. 9 اپریل 2022 سے صورتحال تیزی سے بدلنا شروع ہو گئی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے بری خبریں آنا شروع ہوئیں. 4 ماہ میں زر مبادلہ کے ذخائر سنگل ڈیجٹ میں چلے گئے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ روزانہ اوسطاً 3 یا 4 روپے گر جاتا ہے اور 4 ماہ میں قریباً 58 روپے کمزور ہو چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اپنی اصلاح اور ایسے اقدامات کرتی جس سے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹل جائے اور ہماری سلامتی کو بھی خطرہ لاحق نہ ہو. لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ جمعرات یعنی 21 جولائی 2022 کو وفاقی کابینہ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی جس کے مطابق آئل اینڈ گیس سے متعلقہ اثاثہ جات اور حکومتی پاور پلانٹ UAE کو 2 سے 2.5 بلین ڈالر کے درمیان فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی. ہم ناظرین کو تمام حقائق اور پس منظر سے آگاہ کرنے کے لیے بات کو 1989 سے شروع کرتے ہیں، جب پاکستان IMF کے ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کا پہلی مرتبہ حصہ بنا. تو اس کے بعد ملک کو بدترین معاشی بدحالی، افراط زر، بے روزگاری اور معیشت کے ہر میدان میں گراوٹ اور غلامی کے سوا کچھ نہ ملا. پاکستان 23 مرتبہ IMF کے پاس کشکول لے کر جا چکا ہے اور ہر مرتبہ ایسی سخت سے سخت شرائط کے ساتھ قرضہ دیا جاتا ہے کہ نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور خارجی پالیسی کے حوالے سے بھی ہماری خود مختاری سلب ہو جاتی ہے. ماضی میں IMF سے یہی چند ارب ڈالروں کی بھیک حاصل کرنے کے لیے ہم نے ملک کے اہم ترین اثاثہ جات کو گروی رکھوا دیا. ہر آنے والی حکومت نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بیانیہ اور عالمی مالیاتی اداروں کو گارنٹی دینے کے نام پر کئی مرتبہ موٹر وے، ایئرپورٹس، بڑی شاہراہیں، ریڈیو پاکستان، PTV، الغرض قومی اثاثوں کو گروی رکھوایا. لیکن گروی رکھوانے اور فروخت کرنے میں بڑا فرق ہے. قومی اثاثوں کو فروخت کرنے کی بات پہلی مرتبہ سامنے آ رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکمران طبقہ اور ملک کی اشرافیہ کو شاید اس امر سے غرض ہے نہ ندامت کہ پاکستان کی سالمیت
اور خود مختاری کو دوسرے ملکوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ مجوزہ آرڈیننس کے تحت ان تمام قوانین کو بائی پاس کر دیا جائے گا جو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ قواعد و ضوابط اور اصولی طریقہ کار کو اثاثہ جات کی خرید و فروخت اور نجکاری کے وقت بروئے کار لایا جائے۔ جن قوانین کو بائی پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے ان میں سے چند ایک کچھ یوں ہیں: کمپنیز ایکٹ 2017، پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2000، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ 2017، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997، سیکیورٹیز ایکٹ 2015۔ علاوہ ازیں آرڈیننس کے مطابق قومی اثاثہ جات کی فروخت یا نجکاری کے کسی معاہدے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ IMF اپنے موجودہ حکومت سے کیے گئے معاہدے کے تحت رقم اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کو قرض نہیں دیتے، جبکہ کوئی دوست ملک اس غیر یقینی صورتحال میں پاکستان کو قرضہ دینے اور پچھلے قرضے کو مؤخر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا حکومت کے مطابق جلد از جلد ملکی اثاثوں کو فروخت کیا جائے۔ ملکی اثاثہ جات کی یہ فروخت جب بین الاقوامی قوتوں اور دیگر ممالک کو ہوگی تو کیا پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری خطرے میں نہیں پڑ جائے گی؟ گزشتہ 4.5 ماہ کے دوران حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ کیا، بجلی گیس انتہائی مہنگی کر دی، جس کی وجہ سے روزمرہ ضرورت کی تمام اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان مسلسل جاری ہے، سٹاک مارکیٹ روز گر رہی ہے اور سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بھی خطرناک حد تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گر چکے ہیں۔ تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ LNG پلانٹس، بمۂ مشینری اور ایسی قومی صنعتیں جو نقصان میں جا رہی ہیں انہیں بیرونی قوتوں کو بیچ دیا جائے؟ معاہدہ چاہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہی ہو، کیا ملکی سرمایہ کار اس معاملے میں آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں؟ کیا ہم اہم ترین ملکی اداروں جیسے ریلوے، PIA، سٹیل مل اور اہم اور قیمتی ترین عمارات و زمین کو غیر ملکیوں کے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر یہ کہ اس تمام معاملے کو جلد از جلد کی بنیاد پر پورا کرنے کی حکومتی مطالبہ کا مطلب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ شفاف بڈنگ ہوگی، نہ قانونی و آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، نہ عدالت میں چیلنج ہو سکے گا، نہ ہی ان معاملات میں کسی نوع کی بددیانتی، چاہے وہ شخصی ہو یا ادارے کی سطح پر، کو قابل گرفت بنایا جا سکے گا۔ کسی تحقیقاتی ادارے کو تفتیش یا انکوائری کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کے دشمن امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو کسی طرح ایک اسلامی ملک بطور ایٹمی قوت قبول نہیں۔ یہ ممالک پہلے بھی بہت سی ایسی تدابیر اختیار کر چکے ہیں جن سے پاکستان کو ایٹمی قوت سے محروم کیا جا سکے، جس میں کوہٹا پر حملہ کی کوشش وغیرہ بھی شامل ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوئے۔ جنگ کا آپشن بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان اپنی سلامتی خطرے میں دیکھ کر ہمسائے پر ایٹمی حملہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ لہٰذا اب ایک عرصہ سے اس پالیسی پر چلنے کا فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے، یہاں تک کہ پاکستان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ایٹمی اثاثہ جات سرنڈر کر دے۔ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے گا، جس سے بیرونی دنیا پاکستان کو سنگل آؤٹ کر دے گی، امپورٹ ایکسپورٹ ناممکن ہو جائے گی، مقامی کارخانے بند ہو جائیں گے، لاکھوں اور شاید کروڑوں مزدور فارغ ہو جائیں گے، بھوک سے انسان کا دشمن ہو جائے گا۔ پھر حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ آیا تمہیں بچا لیں؟ اور بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ اپنے ایٹمی اثاثہ جات ہمارے حوالے کر دو، دوسرا اسرائیل کو تسلیم کر لو، گویا ہمیں دینی اور دنیوی
خودکشی کی طرف راغب کیا جائے گا۔ گویا ہمیں کہا جائے گا اپنی نظریاتی یعنی دینی بنیاد کو زمین میں دفن کر دو اور اپنی سلامتی ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ ہم حکومت سے ہاتھ جوڑ کر استدعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اثاثے فروخت نہ کرے، اپنی پالیسیاں درست کرے، اپنے اخراجات میں کمی کرے، بیرون ملک پاکستانیوں سے کہے کہ وہ ملک بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم پاکستان کے تمام ریاستی اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو اس پاگل پن سے روکے، کوئی روکے، خدا را انہیں کوئی روکے، وما علینا الا البلاغ۔